ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء عندک۔ محترم المقام سجادہ نشین عالی جناب ذاکر علی شاہ صاحب قبلہ اور جمیع عقیدت مند ارادت مند وابستگان سلسلے حالیہ افتخاریہ و حمیدیہ برادران محترم، سلسلے افتخاریہ کا یہ امتیاز رہا ہے، وہ چند ساتوں منٹوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت سید محمد افتخار علی شاہ وطن رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی جہاں آپ کی خانقاہ تھی چشتی چمن منگل ہاٹ، جشن معراج المبارک منعقد کیا کرتے تھے۔ ساری زندگی بعد جشن ہوتا تھا اور معراج کی خوشیوں میں نہ صرف عقیدت مند مریدین معتقدین بلکہ جمیع مسلمانوں نے حیدرآباد جو در جو شریک ہوا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت کو معراج شریف سے اتنی انست ہو گئی، آپ نے اپنے آخری ایام میں اہل خانہ اہل خلفاء کو یہ پیغام دیا کہ ہم اگر اس دنیا سے جائیں تو یاد رکھنا آج کی یہ جو محفل ہے جشن معراج المبارک ہمیشہ مناتے رہنا، یہاں تک کہ میں جس تاریخ کو وصال کر جاؤں اس وصال کی تاریخ کو میرا عرس نہیں منانا بلکہ اس معراج ہی کے جشن میں میرے عرس کو ضبط کر دینا۔ تو آج تک بھی حضرت رمضان المبارک کی 9 کو وصال فرمائے لیکن عرس کریم شب معراج کو آج بھی منعقد ہوتا ہے۔ اسی سلسلے افتخاریہ کے دستور کو روبرو رکھتے ہوئے سبحان اللہ، جب حامد علی شاہ صاحب قبلہ جشن میلاد کے سلسلے میں مجھے یہاں مدعو فرمایا، پہلا جلسہ تھا قلم نے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ تشریف فرما ہو جائیے، میں دل اور جان اور عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت حامد علی شاہ صاحب قبلہ کے ہمراہ اس دھرتی پر اس قلم پر حاضر ہوا۔ یہی جگہ ہے جہاں آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا جشن میلاد المبارک منعقد ہوا۔ جلسے کے اختتام پر میں نے یہ معروضہ کیا، عرض کیا کہ شاہ صاحب اپنے سلسلے کا یہ دستور ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قاعدے اور قانون کے رکنات بن جائیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی اور بات میرے لیے ہو سکتی ہے نہیں، چاہے میں کسی بھی تاریخ وصال پاؤں مگر میلاد المبارک کے مہینے میں ہی میرا عرس کیا جائے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے دل اور جان اور روح کو انہوں نے خوش فرما دیا۔
اسی جشن کے سلسلے میں آج کتنا ہے عرس 13 سال گزر گئے. آج یہ جلسہ اپنے عام شان اور طاقت کے ساتھ چل رہا ہے اور خدا کی نظر قیامت تک چلتا رہے گا. برادران، یہ تو اس میلاد المبارک کا دیپاچہ تھا، وجہ عرس شریف تھی، ورنہ اصل حضرت حامد علی شاہ صاحب کے وصال کی تاریخ ہے 29 محرم الاحرام. اس دن وصال ہوا آپ کا، مگر عرس ہم کب منا رہے ہیں؟ بولیے. میلاد کی آج کیا تاریخ ہے؟ 21 تاریخ، 21 ربیع الاول. محرم چھوڑ لیے ہم، جس میں وصال ہوا تھا، جس میں تدفین بھی تھی، آپ سب بھی شریک ہوئے تھے، وہ چھوڑ دیے اور آج ہم میلاد منانے حضرت کا عرس منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو بھی. چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور خصوصاً میرے ہر دل عزیز اس طبقے کے نوجوان عقیدت مند بزرگوں کے صاحبزادگان مریدین کے وابستہ، چاہے وہ نواسے ہوں یا پوترے، نواسی ہوں یا پوتری، دونوں سے میں مخاطب ہوں. میرے نوجوان بھائیوں اور میرے نوجوان بہنوں، سنو، ہم آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں اور نوجوان خواتین کے اوپر متقید کریں گے. سیرت نوجوانوں سے کیا کہہ رہی ہے، سیرت نوجوان لڑکیوں سے کیا کہہ رہی ہے. برادران محترم، رسول اللہ کی نوجوانی تمہارے سامنے شاہد ہے، نمونہ ہے. اس سے بہتر حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی کرم سے ہم سب کے سامنے آج تک بھی عین ہی ثابت ہے. جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاستہ کی کتابوں میں ہے، جس پہ کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. ایک ایک لمحہ حضور کا، یہ نوجوانی کا جو پیریڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نوجوانوں کو کیا بتا رہا ہے وہ میں پہلے عرض کروں گا. آپ کو معلوم ہے حضور 6 برس کے تھے، والدہ محترم کا انتقال ہو گیا، بی بی آمینہ اس دنیا سے چلے گئی، اور والد محترم آپ کے آنے سے پہلے چلے گئے. اس کے بعد 8 سال کی عمر تھی کہ حضرت عبد المطلب دادا حضرت بھی رخصت ہو گئے. دادا حضرت رخصت ہوتے ہوئے اپنے چہیتے پوترے کا ہاتھ حضرت ابو طالب کے حوالے کیا. ابو طالب کون ہے؟ وہ زید چاچا ہے، وہ بہترین چاچا ہے جو ہر مشکل، ہر بے انتہا تکلیف کے حالات میں سپر بنے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حضرت علی کے والد محترم. انہوں دل و جان سے ان کی کفالت اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے میں فخر محسوس کیا. اس کے بعد برادران محترم، چونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور اکنامک کنڈیشن بھی کمزور تھی، معاشی اعتبار سے پسماندہ تھے، مذہبی اعتبار سے مکے پر چھائے ہوئے تھے، بے انتہا زبردست گرفت تھی.
ہر ایک مکے کا آدمی چونکہ بہترین مجادل تھے، لاجواب ظاہرین کی خدمت کرنے والے تھے، ہر مسئلے میں بے باکی کے ساتھ لوگوں کو رائے دیتے تھے، رہبری کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، آپ طاقت کے ساتھ ان کی لیڈرشپ مکے پہ چلتی تھی۔ چاہے کٹر سے کٹر قسم کے قریش جو کافروں کی ٹیم میں نام کمائے ہوئے ہو، وہ بھی ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اب کفالت ہوئی، رسول اللہ ان کی نگرانی میں آ گئے، 10 اور 11 برس کی عمر ہے۔ رسول اللہ کی عمر کیا ہے؟ 10 اور 11 برس ہے۔ رسول اللہ نے 2-3 سال ان کے زیر تربیت، ان کے زیر سایہ زندگی گزاری، ان کے گھر میں زندگی گزاری، ایک ایک لمحے سے واقف ہو گئے۔ کئی کئی دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد 4تھے سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ چاچا جان، میں آپ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹے کیا مطالبہ کرے گا؟ کون سی چیز تجھے دکھ پہنچائی؟ کس کے تعلق سے تو شکایت کرنا چاہتا ہے؟ بتا تو دے، میرے بس میں ہے، اگر بس میں نہیں بھی ہے تو اس کا تعاقب کروں گا اور اس سے باضابطہ طور پر بازپرس کروں گا، میں چپ نہیں رہوں گا۔ میں کسی کی شکایت نہیں کرنے آیا، میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ مجھے اجازت دیجئے کہ کچھ کام کر سکوں اور اکنامک حاصل کر سکوں، معاشی حالت کو درست کروں اور کچھ محنت کر کے وہ محنت کیا ہوا روپیہ آپ کی زندگی میں شیئر کر سکوں۔ ایک دم دن ہو گئے۔ حضرت ابو طالب، بیٹے یہ کیا بول رہے ہو؟ میرے جان جوان بچے ہیں، یہ سب بچے ہیں اور تو ابھی معصوم ہے، ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے، اور دادا تیرے دادا کی امانت ہے، اور تیرے باپ تیرے آنے سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں میرے چچا جان، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آخر کار حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹے تیرے چچا میں اتنا دم نہیں ہے کہ تجھے کچھ تجارت سے لگا سکے، کتنا پیسہ نہیں ہے کہ تجھے تجارت میں پیسہ دے کے کھڑا کر سکے، ویسی حالت میری نہیں ہے۔ نہیں چچا جان، یہ غلط فہمی ہے آپ کی، میں آپ سے کسی قسم کا مطالبہ کرنے نہیں حاضر ہوا ہوں، بلکہ آپ کے ان حالات میں کچھ نہ کچھ مدد کرنے حاضر ہوا۔ میرے بیٹے کیا کرے گا؟ کس قسم کی مدد کرے؟ بہت کچھ کروں گا، آپ اجازت دیجیے۔ میرے کو پہلے تجھے سمجھانا پڑے گا کہ کیا کرے گا۔ کہ چاچا جان، فلاں جو سردار ہے اس کا نے 20 بکریاں ہیں، فلاں ایک سردار ہے اس کا نے 10 بکریاں ہیں، فلاں ایک سردار ہے اس کا نے 13 بکریاں ہیں، ان کا نے 6 بکریاں ہیں، ٹوٹلی 150 بکریاں ہو جاتی ہیں۔ ان بکریاں کو صبح لے جاؤں گا، صبح سے شام تک چروا کر شام ان کے گھروں کو پہنچا دوں گا، جو بھی اس سے آمدنی ہوگی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت باپ سے کہا کہ بیٹے تو میرے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈالنا نہیں چاچا جان، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے جو میں آپ سے کر رہا۔
اجازت دی اور حضور نے وہ کام بغیر پیسے کے، بغیر ریگمنٹ کے، بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی ریمارک کے، ریگمنٹ کے، اپنی ذات پر ایسا کام کیا کہ چچا بے انتہا حیران ہو گئے اور قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے ایک لازوال خدمت عطا فرمائی، ایک لازوال سیرت عطا فرمائی کہ جوانی کا آغاز اگر کرنا ہے تو ایسا کیا جائے۔ آج ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہم جو دیکھتے ہیں تو آنسو نکل جاتے ہیں۔ 24 برس کی عمر ہو گئی، 25 برس کی عمر ہو گئی، باپ کے اوپر کتنا دباؤ ہے، باپ مسائل کو حل کرتے کرتے جس کا سینہ چوڑا تھا، جس کی کمر سیدھی تھی، جھکنے لگ گئی ہے، لیکن ان نوجوان بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے کان پر جوں تک نہیں رہتی۔ تو خدا را ایسے نوجوانوں نے ملت کے لیے رسول کی یہ زبردست سیرت آپ کے لیے منارہ نور ہے۔ برادران محترم، حضور کے تعلیمات بوڑھے لوگوں کے لیے مثال راہ نہیں تھی۔ ضعیف آدمی ہیں، دڑا آدمی ہیں، وہی سن رہے ہیں، اور نوجوان ایک مذہبی رہنما ہے، ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دے رہا، ایسا نہیں تھا۔ ایک دوسری مثال آپ کو دے رہا ہوں، نوجوانوں نے رسول اللہ کو اپنے لیے کیا سمجھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماں اور میری بہنوں سے اس سے دعا ہے کہ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ حضرت کعب بن عامر مدینے کے قریب و جوار میں ایک قبیلہ تھا، شعبان کے مہینے کے تعلق سے آپ مغفرت والی احادیث میں حضرت کعب کے بکریوں کو ضرور سنا ہوگا۔ اللہ نے ان کو اتنی بکریاں عطا فرمائی تھی کہ سارے مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں ان کی۔ تو وہ حدیث ہے کہ کعب کے بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی شب اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، وہی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک دم بیدار ہوئے، وقت 11 اور 12:30 کا درمیان میں تھا کہ انتہائی کرخت آواز میں کوئی رو رہا ہے، بے انتہا حضور پریشان ہوئے، مسجد نبوی کے کونے کونے میں تلاش فرمایا، کوئی نہیں تھا۔ اسی سے متعلق بالکل ملحق لگا ہوا ایک چبوترا تھا، اس کو اصحاب صفا کا چبوترا کہتے ہیں، جو آج تک بھی قائم ہے۔ اس چبوترے کے اوپر بے گھر بے یار مددگار افراد ٹھہرا کرتے تھے، اور حضور کی اتباع میں حضور کے سارے باتوں کو سننا ان کا کام تھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا ان کا کام تھا، حضور کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کر لینا وہ اصحاب صفا کے کبوتروں پر بیٹھنے والوں کا یہ کام رہا تھا۔ اس میں ایک شخص تھا، مار رو رہا تھا، انتہائی سیاہ فام حبشی، وہ رات کی سیاہی میں وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ حضور نے بہت تجسس کے ساتھ اس کو دیکھا اور پہچانا اور کہا کہ کس بات نے تجھے رونے کے لیے مجبور کیا ہے؟ وہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ بات رہا کرتی تھی کہ میرا بھی اہل و عیال ہوتا، میری بھی بیوی اور بچے ہوتے تو میں اسلام کی اور آپ کی ایسی جم کے خدمت کرتا جو دوسروں کے گھرانے والے کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کر رہے ہیں، حضرت عثمان کر رہے ہیں، غیر نامہ لیا کہ یہ صحابہ نے جو
خدمتیں کی ہیں، میرا اندر سے بھی دل ہوتا کہ میرے بھی بیوی اور بچے ہوتے تو میں بھی اسی طرح سے حضور پر اپنے بچوں اپنی بیویوں کو سبقت لے جاتا اور ان کی ہر ایک بات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی تھکتے۔ یہ بات دبائے رکھا لیکن آج وہ ابل پڑی اور رونے پر مجبور کر دی۔ اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، یاد رکھ صبح فجر پڑھ کر اپنے کپڑوں دھو لے، عطر لگا لے، سرما لگا لے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر فلاں قبیلے میں چلے جا، کعب بن مالک سے کہے کہ میں رسول اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کے رسول نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، اور نہ صرف بھیجا ہے، آپ کی لڑکی سے میرا عرض اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر آیا ہے، کیا آپ کو اس معاملے میں منظور ہے؟ اگر منظوری ہوئی تو مجھے آ کے کہہ دینا۔ یہ شخص گیا اور انتہائی شاندار طریقے سے حضرت کعب نے اس کا استقبال کیا، مرحبا مرحبا، ضیافت کی، مشروبات سے نوازا، گھر میں لے جا کے بٹھائے اور کہا کھانے اور پینے کے بعد رسول اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی کا ہاتھ مجھے چاہیے، آپ کی صاحبزادی سے میرا پیغام اللہ کے رسول نے آپ کو دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت کعب کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ مشہور معروف سردار اور پھر اس کی صاحبزادی، یہ صاحب موصوف کا حال یہ ہے کہ شکل و صورت کے بھی نہیں ہے، کاروبار بھی کچھ نہیں ہے، اصحاب صفا کے پر زندگی گزر رہی ہے، مگر اللہ کے رسول نے ان کے لیے پیغام بھیجا ہے، نہ ہاں بول رہے ہیں نہ بول رہے ہیں، ایک عالم حیرت ان کے اوپر طاری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ بس یہ بولنا تھا۔ اندر سے بچی نے کہا کہ یہ معاملہ بابا کا نہیں ہے، یہ معاملہ میرا ہے، یہ معاملہ بابا سے متعلق نہیں، یہ معاملہ میرے سے متعلق ہے۔ میں آپ کو جواب دیتی ہوں کہ رسول اللہ سے فرمائیے کہ اس سے بہتر کوئی اور میرے لیے کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے میرے لیے تو پیغام بھیجا ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ حضرت کعب نے اپنی لخت جگر کو سینے سے چمٹا لیا، کہا کہ بیٹی تو نے دنیا اور آخرت میں مجھے عزت بخشی، اللہ تجھے اس کا اجر عظیم دے، ورنہ میں کسی قسم کے جواب دینے کے لائق نہیں تھا۔ برادران محترم، اس کی عمر ہوگی 14 سال، اس لڑکی کی عمر 14 سال اور سردار کی بیٹی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پاک و لحاظ دیکھیے کیسا کی ہے۔ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فاضل بھی نہیں کرتا، وہ 14 سال کی بچی نے حضور کے پیغام کو قیامت تک لازوال کرا دے دیا۔ یہ تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کروں گا، یاد رکھو کسی بھی قوم کی ریڑھ کی اگر ہڈی ہے تو وہ اس کی نوجوان نسل ہے۔ اس نوجوان نسل اگر بے راہ رب ہو جائے، بگڑ جائے، بھٹک جائے، آپ نے راستے سے ہٹ جائے
اللہ اور رسول کو بھول جائے، اولیاء کرام کے فضل سے انکار کرنے لگ جائے، تو یاد رکھیے نہ صرف گھر بلکہ آبادیوں کے آبادیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کے سوچنے کا موقع ہے۔ آج دنیا کے اندر کیا بے راہ روی ہے اچھی طرح جانتے ہیں، میں اب دنیا کی بات نہیں کروں گا۔ خود ہندوستان کے اندر کتنے آستانے ہیں، کتنے بڑے بڑے آستانے ہیں، دن کی داستانیں کتابوں میں قلم بند ہیں، لائبریریوں میں ہیں یا صندوقوں میں۔ ان کے کارنامے، ان کے کرامات، ان کے خلق خدا کے خدمات، ان کے اسلام کی اشاعت کے لیے جدوجہد، ان کے شب روز کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بیان کرنے والا نہیں۔ وہ کتابیں جس میں یہ سارے واقعات رقم ہیں وہ صندوقوں میں بند ہیں یا لائبریریوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ مگر آج ایک ایسا بھی شخص ہے جس کی کوئی معاش نہیں ہے، کوئی جاگیر نہیں ہے، گورنمنٹ سے کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس کے باوجود 13 سال سے مسلسل اس حد چل رہا ہے، اپنی وراثت کو قائم کرتے ہوئے، وراثت میں آنے والے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہے، جو بزرگان دین کے طریقہ کار ہے، اس کو جس شدت کے ساتھ، جس جدوجہد کے ساتھ، بغیر کسی سپورٹ کے چلا رہا ہے، وہ قابل تعریف ہے یا نہیں ہے؟ اس کا نام حضرت ذاکر علی شاہ ہے۔ برادران محترم، حاضرین ملت، میں وابستگان سلسلے عالیہ کے سرپرستوں سے مخاطب ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، مستورات، ان میں دادیوں اور نانیوں سے مخاطب ہوں۔ میری ماں ان بزرگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اوپر سرپرستی کو قائم اور دائم رکھے۔ اب ان کا کام ہے کہ یہ سمجھائیں اپنے نواسوں، اپنے پوتروں کو، سب سے پہلے جس سے آپ وابستہ چلے آ رہے ہیں ان سے رجوع کرائیں۔ اگر آپ لوگ اس معاملے میں غفلت کر جائیں گے تو انتہائی غضبناک طوفان، جس کی ہواؤں کا فی گھنٹہ کس رفتار سے چلنے والا اندازہ نہیں ہے، جو طوفان آئے گا کہاں کہاں کس کو پہنچا دے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لہذا میں آپ سے ادباً عرض کروں کہ اپنے ان خاندانی چشم و چراغ کو رجوع کریے، اپنے پیران سلف کے ساتھ رجوع کریے، اپنی مرشدگان سلسلے عالیہ افتقاریہ کے ساتھ ان سے اپنی وابستگی کی تجدید کیجیے۔ تجدید اسی بات پہ ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو رجوع کریں گے، دادا اپنے پوتروں کو رجوع کریں گے، ماں اپنی بیٹیوں کو رجوع کرے گی، دادی نانی اپنی نواسیوں کو رجوع کرے گی، وہ بات کی تجدید ہوگی، ورنہ غفلت ہی غفلت ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے، آج بڑی خوشی ہوتی ہے، دادا آ رہے ہیں، یہ میرا پوترا ہے،
سجا کے دھجا کے اس کو انتہائی پانی میں لا کے اچھے کپڑے پہنا کے جب لاتے ہیں میرا دل خوش ہو کے دعائیں دینے لگتا ہے کہ یا اللہ اس روزے کو اللہ سلامت رکھے، اس کے گھر کا چراغ بنا دے۔ وہ بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، بزرگوں نے اپنے بچوں کو لانا بھی چھوڑ دیا۔ تو بیٹے یہ جو خزن لاپرواہی ہے یقیناً نقصان دہ ہے، اذیت پہنچانے والی ہے۔ خدا را ایسی صورتحال اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اب تنہائی میں توبہ کیجئے اور اللہ سے رجوع ہو کے کہیے کہ میرے مالک میں اپنی آل اولاد کو اس راہ سلوک سے ہٹاؤں گا نہیں بلکہ جڑانے کی کوئی کروں گا۔ جزاک اللہ۔ برادران محترم، اور چند بات ہے، چند گزارشات ہیں۔